سامعین کرام السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے. 10 اکتوبر کو نئی دہلی میں ممتاز شاعر، ناقد، محقق اور افسانہ نگار جناب مظفر حنفی صاحب رحلت فرما گئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین. امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں. آج 17 اکتوبر سن 2020 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین. جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین. 17 اکتوبر سن 2020. یاد رفتگاں میں ذکر خیر ہے جناب مظفر حنفی صاحب کا. خاندانی نام محمد ابوالمظفر، والدیت جناب عبدالقدوس صاحب، قلمی نام جناب مظفر حنفی. ممتاز شاعر، ناقد، محقق، افسانہ نگار جناب مظفر حنفی صاحب 1 اپریل 1936 مدھیہ پردیش میں ولادت ہوئی. آپ کی تصانیف میں شعری مجموعہ جات میں تیکھی غزلیں، سریر خامہ، عکس ریز، پانی کی زبان، دیپک راگ، طلسم حرف، یم ویم، پردہ سخن کا اور افسانوی مجموعے اینٹ کا جواب، دیدہ حیراں اور سامعین اکرام ان کے علاوہ 100 سے زائد کتابوں کے خالق جناب مظفر حنفی صاحب 10 اکتوبر ماہ رواں 10 اکتوبر اور سال رواں سن 2020 نئی دہلی میں رحلت فرما گئے. اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین. جناب مظفر حنفی صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ آئینے میں عکس بھی اپنا نہیں لگتا مجھے، آئینے میں عکس بھی اپنا نہیں لگتا مجھے، اب کوئی تیرے سوا اچھا نہیں لگتا مجھے. آئینے میں عکس بھی اپنا نہیں لگتا مجھے، اب کوئی تیرے سوا اچھا نہیں لگتا مجھے. اپنی مجبوری کا رونا سبھی روئیں گے وہاں، اپنی مجبوری کا رونا سبھی روئیں گے وہاں،
مان جائے گا خدا ایسا نہیں لگتا مجھے، سادہ دل ہو جائے گا کیسے فرشتوں کی طرح، سادہ دل ہو جائے گا کیسے فرشتوں کی طرح، آدمی اتنا گیا گزرا نہیں لگتا مجھے۔ اے مظفر جس کے بھولے پن پر تم قربان ہو، اے مظفر جس کے بھولے پن پر تم قربان ہو، اپنی جانب سے تو بے پرواہ نہیں لگتا مجھے، آئینے میں عکس بھی اپنا نہیں لگتا مجھے، اب کوئی تیرے سوا اچھا نہیں لگتا مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب مظفر حنفی صاحب۔ 10 اکتوبر سن 2020 نئی دہلی میں رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی غریب کے رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاں میں ایک اور ممتاز حمد و نعت گو شاعر جناب ادیب رائے پوری صاحب کا ذکر خیر ہے۔ گزشتہ روز یعنی 16 اکتوبر کو ان کی برسی تھی۔ جناب ادیب رائے پوری صاحب خاندانی نام سید حسین علی، ولدیت سید یعقوب علی، رائے پور مدھیہ پردیش میں ولادت ہوئی۔ تصانیف میں اس قدم کے نشاں، تصویر کمال محبت، مقصود کائنات اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب ادیب رائے پوری صاحب 16 اکتوبر 2004 کراچی میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب ادیب رائے پوری صاحب نے فرمایا کہ الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہیں سب، الفاظ دست بستہ میرے سامنے ہیں سب، جانچا ہے میں نے خوب ہر ایک لفظ کا نسب، اور تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، اور کیسے بیاں ہو مرتبہ اعلیٰ وقار کا، کیسے بیاں ہو مرتبہ اعلیٰ وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ادیب رائے پوری صاحب، یوم وفات 16 اکتوبر سن 2004 کراچی پاکستان۔ سامعین، اس سے قبل کہ ہم عہد حاضر کے شعراء اکرام کے کلام کی جانب بڑھیں، یاد رفتگاں میں ایک اور شاعر کا ذکر خیر ہے۔ 11 اکتوبر کو ان کا یوم وفات۔ ہماری مراد ہے جناب شان الحق حقی صاحب سے، جن کا خاندانی نام شان الحق حقی، قلمی نام بھی یہی ہے۔ ولدیت ہے مولوی احتشام الدین حقی۔ 15 ستمبر 1917 دہلی میں ولادت ہوئی۔ ان کی تصانیف تار پیراہن، حرف دل رس، آئینہ افکار غالب اور درپن درپن۔ یوم وفات 11 اکتوبر سن 2005۔ جناب شان الحق حقی صاحب فرما گئے کہ ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے، ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے،
اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے، ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے، اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے۔ نومیدیوں سے گزروں تو دیکھوں رخ امید، نومیدیوں سے گزروں تو دیکھوں رخ امید، صحرا کو لانگ جاؤں تو دریا دکھائی دے، اور تک تک کے راہ غیب کو پتھرا گئی نظر، تک تک کے راہ غیب کو پتھرا گئی نظر، آیا کوئی نہ دور سے آتا دکھائی دے۔ دل محو دیر سے ہے نئی ایک علاق میں، دل محو دیر سے ہے نئی ایک علاق میں منتظر کہ رات کا مکھڑا دکھائی دے، ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے، اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شان الحق حقی صاحب، یوم وفات 11 اکتوبر۔ سامعین کرام، آج ہے 17 اکتوبر اور آج یوم ولادت ہے۔ دو شعراء کرام 17 اکتوبر کے حوالے سے ذکر خیر۔ جناب ملک زادہ منظور صاحب، خاندانی نام منظور احمد، ولدیت ملک محمود احمد، 17 اکتوبر 1929 ضلع فیض آباد میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تصانیف اردو کا مسئلہ ناول ہے اور کئی مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب ملک زادہ منظور صاحب اتر پردیش اردو اکادمی سے ابوالکلام آزاد ایوارڈ فکر و فن پر اور مجموعی خدمات پر انعامات ملے۔ جناب ملک زادہ منظور صاحب فرما گئے کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہیں مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہیں مجھے، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہیں مجھے، تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، تراش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، کسی کے ہاتھ کا پتھر اگر لگے ہے مجھے، نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہیں مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ملک زادہ منظور صاحب کا یہ شعر سماعت فرمائیے کہ دیکھو گے تو ہر موڑ پر مل جائیں گی لاشیں، دیکھو گے تو ہر موڑ پر مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ شاعر سچ بولتی ہے جناب
ملک زادہ منظور صاحب، یوم ولادت آج 17 اکتوبر 1929، ضلع فیض آباد۔ آئیے سامعین، کراچی میں آباد مجموعہ کلام آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ عہد حاضر کے مقبول شاعر کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے۔ آن لائن ہمارے ساتھ ہیں جناب شبیر نازش صاحب، جن کا یہ شعر حالیہ وبا کے تناظر میں سماعت فرمائیے کہ گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، جو جہاں ہے وہیں قیام کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے، اس شعر کے خالق اور مجموعہ کلام آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ کے خالق جناب شبیر نازش صاحب آن لائن کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب شبیر نازش صاحب، بہت شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے کیسے مزاج ہیں؟ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ کا یوم ولادت 17 اکتوبر، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، جو جہاں ہے وہیں قیام کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے۔ اور وہ آپ کا شعر تو ہمیں ازبر ہے، وہ بھی کہ میرے کفن کے بند نہ باندھو، ابھی مجھے ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر۔ کیا کہنے سر، جناب آپ کی محبت ہے۔ 17 اکتوبر یوم ولادت جناب شبیر نازش صاحب، کچھ تبرکن عطا فرمائیے سر۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ یقین سے وصل کیا ہجر کے گماں سے اٹھا، یقین سے وصل کیا ہجر کے گماں سے اٹھا، واہ۔ میں جا کے بیٹھ گیا پھر وہیں جہاں سے اٹھا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ جی، بہت عمدہ۔ یہ اپنے مجموعہ کلام یہ غزل آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ مجموعہ سے ہی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ یقین سے وصل کیا ہجر کے گماں سے اٹھا، واہ۔ میں جا کے بیٹھ گیا پھر وہیں جہاں سے اٹھا۔ کیا کہنے، واہ۔ ایک اور جست میرے ذوق جستجو نے بھری، ایک اور جست میرے ذوق جستجو نے بھری، واہ۔ ایک اور پردہ میرے اس کے درمیان سے اٹھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ایک اور جست میرے ذوق جستجو نے بھری، واہ۔ ایک اور پردہ میرے اس کے درمیان سے اٹھا۔ کیا کہنے۔ مہو نجوم بنے اور کہکشائیں بنی، مہو نجوم بنے اور کہکشائیں بنی، مہو نجوم بنے اور کہکشائیں بنی، میں گرد جھاڑ کے جس وقت آسماں سے اٹھا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ نوازش جناب۔ مہو نجوم بنے اور کہکشائیں بنی، واہ۔ میں گرد جھاڑ کے جس وقت آسماں سے اٹھا۔ کیا کہنے۔ ایک ایک کر کے اٹھے سب کہ ایک محبت تھی، ایک ایک کر کے اٹھے سب کی محبت تھی، ایک ایک کر کے اٹھے سب کہ ایک محبت تھی، واہ۔ سو اب یہ جذبہ بھی لوگوں کے درمیان سے اٹھا۔ کیا کہنے۔ شاعری بہت سچ بولتی ہے۔ شکریہ جی۔ ایک ایک کر کے اٹھے سب کہ ایک محبت تھی، واہ۔ سو اب یہ جذبہ بھی لوگوں کے درمیان سے اٹھا۔ واہ۔ کیا کہنے۔ تیری دعا کو میں بخشوں قبولیت کا شرف، تیری دعا کو میں بخشوں قبولیت کا شرف، تیری دعا کو میں بخشوں قبولیت کا شرف،
मुनाफिकीन को इस बज़्म दोस्तां से उठा। क्या कहने वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात है, शुक्रिया, क्या बात है बहुत आपकी। शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। तेरी दुआ को मैं बख्शूं कबूलियत का शरफ, वाह, मुनाफिकीन को इस बज़्म दोस्तां से उठा। क्या कहने, वो एक शोला जिसे लोग दर्द कहते हैं, वो एक शोला जिसे लोग दर्द कहते हैं। वाह, वो एक शोला जिसे लोग दर्द कहते हैं, हाँ, कभी यहाँ से उठा और कभी वहां से उठा। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। वो एक शोला जिसे लोग दर्द कहते हैं, वाह कभी यहाँ से उठा और कभी वहां से उठा। वाह वाह वाह, इस गजल का आखिरी शेर। जी अता हो। सुनेगा कौन तेरी बात, कौन मानेगा, सुनेगा कौन तेरी बात, कौन मानेगा। सुनेगा कौन तेरी बात, कौन मानेगा, मेरा हवाला अगर तेरी दास्तां से उठा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, बड़ी नवाजिश, बहुत बड़ी उम्दा, नवाजिश, बहुत बहुत उम्दा सर। मोहब्बत हुजूर। सुनेगा कौन तेरी बात, कौन मानेगा, हाँ हाँ हाँ, मेरा हवाला अगर तेरी दास्तां से उठा। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, यकीन से वस्ल किया, हिज्र के गुमा से उठा। हाँ हाँ हाँ, यकीन से वस्ल मैं किया। जाके बैठ गया फिर वहीं जहां से उठा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेहद जनाब, बड़ी शुक्रिया। और नवाजिश। कुछ तबरुकन अताओ, आपका कीमती वक्त लिया, बहुत शुक्रिया आपकी सर। मोहब्बत है। मैं एक गजल और आपकी समातों की नजर करता हूँ। जी अता फरमाइए। मतलब पेश खिदमत है। जब भी इस राह से वो रश के बुतां गुजरेगा, जब भी उस राह से वो रश के बुता गुजरेगा, जब भी इस राह से वो रश के बुतां गुजरेगा, वाह, दिल में ठहरेगा यकीन और गुमा गुजरेगा। क्या कहने, क्या, जब भी इस राह से वो रश के बुतां गुजरेगा, वाह दिल में ठहरेगा यकीन और गुमा गुजरेगा। वाह, हाय वो वक्त के जब तुम ना मयस्सर होगे, हाँ हाँ हाँ, हाय वो वक्त के जब तुम न मुयस्सर होगे, हाय वो वक्त के जब तुम ना मयस्सर होगे, हाय वो वक्त गुजारे से कहाँ गुजरेगा। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह शुक्रिया जी, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाय वो वक्त के जब तुम ना मयस्सर होगे, वाह, हाय वो वक्त गुजारे से कहाँ कहाँ गुजरेगा। हाँ हाँ हाँ, उस तरफ मुंह नहीं करता कोई डरता, लेकिन हाँ हाँ, उस तरफ मुंह नहीं करता कोई डरता, लेकिन उस तरफ मुंह नहीं करता कोई डरता, लेकिन हम जो गुजरे तो उधर से भी जहां गुजरेगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब, वाह बड़ी वाह नवाजिश। उस तरफ मुंह नहीं करता कोई डरता, लेकिन वाह वाह, हम जो गुजरे तो उधर से भी जहां गुजरेगा। क्या कहने, वाह वाह, बात ये उसके गुमा में भी कहाँ होगी भला, बात ये उसके गुमा में भी कहाँ होगी भला, बात ये उसके गुमा में भी कहाँ होगी भला, एक सर यहाँ से सरे नो के सिना गुजरेगा। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बात ये उसके गुमा में भी कहाँ होगी भला, वाह वाह वाह, एक सर यहाँ से सरे नो के सिना गुजरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। एक अम्बोहे तगय्युर पसे दीवारे अना, एक अम्बोहे तगय्युर पसे दीवारे अना, एक अम्बोहे तगय्युर पसे दीवारे अना, सूरत हाल बताती है मियाँ गुजरेगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। एक अम्बोहे तगय्युर पसे दीवारे अना, सूरत हाल बताती है मियाँ गुजरेगा। वाह वाह, हम गुजर जाएंगे जब तेरी कुमक पहुंचेगी, हम गुजर जाएंगे जब तेरी कुमक पहुंचेगी, हम गुजर जाएंगे जब तेरी कुमक पहुंचेगी, हम गुजर जाएंगे जब सैले जियां गुजरेगा। वाह वाह वाह
واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا بہت کہنے۔ شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ہم گزر جائیں گے جب تیری کمک پہنچے گی، واہ 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 ہم گزر جائیں گے جب سیل زیاں گزرے گا۔ واہ واہ، آخری شعر غزل کا، جی عطا ہو۔ ہم ہیں خاموش تو خاموش ہی رہنے دیجئے، ہم ہیں خاموش تو خاموش ہی رہنے دیجئے، واہ واہ، ہم ہیں خاموش تو خاموش ہی رہنے دیجئے، آہا، ہم جو بولے تو سماعت پہ گراں گزرے گا۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ واہ، بڑی نوازش، بہت بڑی عمدہ، نوازش، بہت محبت، واہ بہت واہ واہ، محبت۔ ہم ہیں خاموش تو خاموش ہی رہنے دیجئے، ہم جو بولے تو سماعت پہ گراں گزرے گا۔ واہ جب بھی اس راہ سے وہ رشک بتاں گزرے گا، واہ واہ دل میں ٹھہرے گا یقین اور گماں گزرے گا۔ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ محبت سر، حضور۔ وہ عطا ہو دوسرا کوئی بھی شبیر نہیں ہو سکتا۔ ارے بہت محبت، میں پیش کرتا ہوں کہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، واہ، خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، آہا ہا، دل مکمل کبھی تسخیر نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش حضور۔ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، واہ 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 دل مکمل کبھی تسخیر نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، آج روٹھے ہوئے ساجن نے بلایا ہے مجھے، آج روٹھے ہوئے ساجن نے بلایا ہے مجھے، واہ واہ آج روٹھے ہوئے ساجن نے بلایا ہے مجھے، واہ آج تو کچھ بھی نا گیر نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ آج روٹھے ہوئے ساجن نے بلایا ہے مجھے، واہ واہ واہ، آج تو کچھ بھی نا گیر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، ہو نہ ہو یہ کوئی اپنا ہی کھلا ہے مجھ پر، ہو نہ ہو یہ کوئی اپنا ہی کھلا ہے مجھ پر، واہ واہ ہو نہ ہو یہ کوئی اپنا ہی کھلا ہے مجھ پر، واہ، میرے دشمن کا تو یہ تیر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت بہت عمدہ، شکریہ، بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش۔ ہو نہ ہو یہ کوئی اپنا ہی کھلا ہے مجھ پر، واہ، میرے دشمن کا تو یہ تیر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے کیا کہنے، باندھ لے دوست گرہ میں یہ میرا فرمایا، کیا کہنے، باندھ لے دوست گرہ میں یہ میرا فرمایا، واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ واہ، باندھ لے دوست گرہ میں یہ میرا فرمایا، واہ کچھ بھی کر لے تو مگر میر نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بڑی کیا نوازش، کہنے، بڑی نوازش، بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش۔ باندھ لے دوست گرہ میں یہ میرا فرمایا، کچھ بھی کر لے تو مگر میر نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، کربلا کے لیے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص، کیا کہنے، کربلا کے لیے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص، واہ واہ واہ، بہت محبت، واہ بہت واہ محبت حضور، بہت محبت حضور۔ کربلا کے لیے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص، دوسرا کوئی بھی شبیر نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ سر، بڑی بہت بڑی عمدہ، محبت، بڑی نوازش واہ حضور۔ واہ واہ واہ، کربلا کے لیے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص، واہ واہ واہ، دوسرا کوئی بھی شبیر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ جی۔ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، دل مکمل کبھی تسخیر نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ کلام سر، بہت بہت شکریہ۔ بہت اور محبت، بہت محبت حضور، آپ 17 نے یاد کیا، بڑی نوازش جناب۔ اور 17 اکتوبر کو آپ کا یوم ولادت ہے، اس موقع پر آپ کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آمین، آباد رہیں، آمین، آمین، بہت آمین۔ بہت آپ بھی شکریہ، شاد رہیے، آباد رہیے، آپ کا سایہ سلامت رہے ہم پر بھی اور آپ کی فیملی پر بھی۔ سلامت بہت رہیں، محبت حضور، آپ نے یاد کیا، بہت خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت سے نوازا اور اپنے نادر کلام سے نوازا، بہت شکریہ سر، اجازت بڑی چاہیں گے، نوازش، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، نوازش۔ فی امان اللہ، اللہ فی اللہ امان حافظ۔ اللہ، اللہ حافظ۔
کربلا کے لیے مخصوص ہے بس ایک ہی شخص، دوسرا کوئی بھی شبیر نہیں ہو سکتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شبیر نازش صاحب کلام شاعر بزبان شاعر آن لائن آپ نے سماعت فرمایا۔ آج 17 اکتوبر کو جناب شبیر نازش صاحب کا یوم ولادت ہے، اور اس سے قبل ملک زادہ منظور صاحب کا کلام سماعت فرمایا، ان کا یوم ولادت بھی آج 17 اکتوبر کو، اور لکھنؤ سے تعلق ایک اور شاعر کا یوم ولادت آج 17 اکتوبر کو ہے۔ ہماری مراد ہے جناب رئیس انصاری صاحب سے۔ پرندے لوٹ کے سب اپنے گھر میں آ جاتے، پرندے لوٹ کے سب اپنے گھر میں آ جاتے، خزاں کے بعد جو پتے شجر میں آ جاتے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رئیس انصاری صاحب، خاندانی نام محمد رئیس انصاری۔ سترہ اکتوبر 1951 لکھنؤ میں ولادت ہوئی۔ آپ کی تصنیفات میں تجربوں کی دھوپ، ورثہ، سچائیاں اور دیگر مجموعہ جات شامل ہیں۔ جناب رئیس انصاری صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ زندگی دکھ میں مصائب میں بھلی لگتی ہے، زندگی دکھ میں مصائب میں بھلی لگتی ہے، کوئی موسم ہو ہر ایک شاخ ہری لگتی ہے، زندگی دکھ میں مصائب میں بھلی لگتی ہے، کوئی موسم ہو ہر ایک شاخ ہری لگتی ہے۔ اور جب سے جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں ان آنکھوں نے، جب سے جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں ان آنکھوں نے، روشنی مجھ کو چراغوں کی بری لگتی ہے۔ ان ببولوں کے درختوں کو حقارت سے نہ دیکھ، ان ببولوں کے درختوں کو حقارت سے نہ دیکھ، دشت غربت میں یہی چھاؤں گھنی لگتی ہے۔ اس فقیری میں بھی قائم ہے بھرم دنیا پر، اس فقیری میں بھی قائم ہے بھرم دنیا پر، ہر بھکاری کو میری جیب بھری لگتی ہے۔ زندگی دکھ میں مصائب میں بھلی لگتی ہے، کوئی موسم ہو ہر ایک شاخ ہری لگتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رئیس انصاری صاحب، یوم ولادت 17 اکتوبر 1951 لکھنؤ۔ آپ کی محبتوں اور عنایتوں کے لیے ہم تہہ دل سے ممنون و متشکر ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں، اپنی قیمتی آراء سے نوازتے ہیں۔
کچھ لوگ تو خاموشی سے سنتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ تمام احباب کا، تمام بہنوں بھائیوں کا، بزرگوں کا، جوانوں کا بے حد شکریہ۔ محترمہ سمینہ شہناز بنت نصرت گوالیاری صاحب، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، محترمہ زارا صنم صاحبہ، محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ، محترمہ شبانہ کریم صاحبہ، محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، محترمہ در آب شاہ صاحبہ، محترمہ ناہید اعظمی صاحبہ، محترمہ رومانہ روما صاحبہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے، جزاک اللہ۔ اور آپ صاحبان کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب، جناب کامران سعید خان صاحب، جناب عابد معروف مغل ایڈوکیٹ صاحب، جناب رائے عابد علی صاحب، جناب عابد علیم ساہو صاحب، جناب عبدالباسط طاہر صاحب، جناب شبیر نازش صاحب، جناب سہیل اقبال صاحب، جناب جیلانی گلزار صاحب، جناب رضوان انجم صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب محمد طاہر صدیقی صاحب، جناب اسلام الدین اسلام صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب عرفان خانی صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، جناب پروفیسر رحمان خاور صاحب، جناب نوید کوثر صاحب، جناب ناول نگار شامی صاحب، جناب اشفاق احمد صاحب، جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، جناب گل انور میمن صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب محسن شکیل صاحب، جناب ندیم انور صاحب، جناب یاسین بنیری صاحب، جناب عبدالواحد صدیقی صاحب، جناب سید اطہر صاحب، جناب اشر شاہ صاحب، جناب جاوید ندیم صاحب، جناب سید ظفر معین بلے صاحب، جناب خرم طاہر صاحب، جناب محمد کاشف ملک صاحب، جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، اور آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، اور آپ بھی جیتے رہیں۔ خاموشی سے سنتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلانا اچھی بات ہوتی ہے۔ مسکرا دیے، ماشاء اللہ، مسکراتے رہیے۔ سامعین، آگے بڑھنے سے قبل ٹریفک کے حوالے سے آپ کے لیے یہ پیغام، اور اس پیغام کو ہم دہراتے رہنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ فلاح پا سکیں۔ لوگوں کی جانیں قیمتی ہیں، ہر شخص کی جان بہت قیمتی ہے۔ ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے، اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیے۔ آپ کے تعاون کے طلبگار سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی۔
پاکستان۔ حادثات نے کھو دیا۔ بچھڑوں کو کیسے ملاؤ گے ان چلتے پہیوں کے نیچے، دیکھو تو خون کے ہے چھینٹے، کیا تم کو یہ احساس نہیں، یا سوچ تمہارے پاس نہیں۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ انکل اب تو آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے بیٹا؟ آپ مڑنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال جو کرتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ ٹریفک کے نشانات بولتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے مانگی تھی اجالے کی فقط ایک کرن، میں نے مانگی تھی اجالے کی فقط ایک کرن، تم سے یہ کس نے کہا آگ لگا دی جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ۔ سامعین کرام، عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ 20 اکتوبر 1963 کراچی پاکستان میں ولادت ہوئی۔ خاندانی نام محترمہ ذکیہ وسیم، قلمی نام ذکیہ غزل، بنت عبدالحی خان صاحب۔ آپ کے مجموعہ جات میں بادل، گیت، ہوا اور میں، اور مجموعہ جات کے علاوہ آڈیو سی ڈی، تعبیریں، غزلیں، دوہے اور گیت سن 2003 اور سن 2004۔ ان کے علاوہ اعزازات سن 2001 میں اردو سوسائٹی آسٹریلیا سے نشان اردو ایوارڈ، اور ساحر کلچرل اکیڈمی لدھیانہ سے 2004 میں ادیب انٹرنیشنل ایوارڈ اور گولڈ میڈل۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ اپنے کلام میں فرمایا کہ ملال دل میں کسی کا ذرا نہیں رکھنا، ملال دل میں کسی کا ذرا نہیں رکھنا، کوئی برا جو کہے دل برا نہیں رکھنا، ملال دل میں کسی کا ذرا نہیں رکھنا، کوئی برا جو کہے دل برا نہیں رکھنا، یہ دشمنی تو بہت فاصلہ بڑھا دے گی، یہ دشمنی تو بہت فاصلہ بڑھا دے گی، ہمارے بعد کسی سے گلہ نہیں رکھنا، ہمارے
ہمارے دوست ہمیں بدگمان کر دیں گے، ہمارے دوست ہمیں بدگمان کر دیں گے، اب التفات بہت برملا نہیں رکھنا، یہ نسل نو تو ہمیں سے جواز مانگے گی، یہ نسل نو تو ہمیں سے جواز مانگے گی، سو اختلاف کو حد سے سوا نہیں رکھنا، تمہارے پاس فقط آج ہے میرے بچوں، تمہارے پاس فقط آج ہے میرے بچوں، کسی بھی کام کو کل پر اٹھا نہیں رکھنا، ملال دل میں کسی کا ذرا نہیں رکھنا، کوئی برا جو کہے دل برا نہیں رکھنا، شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ۔ مزید فرمایا کہ کوئی خواب ہے نہ خیال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، کوئی خواب ہے نہ خیال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، وہی وحشت نو سال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، کوئی خواب ہے نہ خیال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، وہی وحشت نو سال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، کبھی سوچتی ہوں کہ میں اگر تجھے بے نقاب کروں مگر، کبھی سوچتی ہوں کہ میں اگر تجھے بے نقاب کروں اگر، ذرا دوستی کا خیال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، جو دل و نظر سے تو دور ہے، کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، جو دل و نظر سے تو دور ہے، کوئی مسئلہ تو ضرور ہے، کہا دل کے شیشے میں بال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، کوئی شیشہ گر کوئی کوزہ گر، کوئی زخم دے کوئی چارہ گر، کوئی شیشہ گر کوئی کوزہ گر، کوئی زخم دے کوئی چارہ گر، کوئی تیر ہے کوئی ڈھال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، کوئی خواب ہے نہ خیال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، وہی وحشت ماہ سال ہے، یہ عجیب صورتحال ہے، شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ، عہد حاضر کی معروف پاکستانی شاعرہ، یوم ولادت 20 اکتوبر 1963، کراچی پاکستان۔ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ نے فرمایا کہ بیر بڑھا کے ہم سے بیری اب تو کیوں پچھتائے، بیر بڑھا کے ہم سے بیری اب تو کیوں پچھتائے، چاند پر ڈالے خاک اگر تو تیرے منہ پر آئے، شاعری
سچ بولتی ہے محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ۔ مجموعہ جات میں بادل، گیت، ہوا اور میں، اور ان کے علاوہ دیگر مجموعہ جات، اور ساتھ ساتھ آڈیو سی ڈی، تعبیریں، غزلیں، دوہے اور گیت کی خالقہ شاعرہ محترمہ ذکیہ غزل صاحبہ۔ اور سامعین اکرام، اور آگے بڑھتے ہوئے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، تعلق کراچی پاکستان، جنہوں نے فرمایا کہ پیٹ پالے دکھ سہے سجدہ کرے، پیٹ پالے دکھ سہے سجدہ کرے، ایک اکیلا آدمی کیا کیا کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رخسار ناظم آبادی صاحب۔ یہ کیا کہ وہ زندگی بھی لگے گی حساب میں، یہ کیا کہ وہ زندگی بھی لگے گی حساب میں، جو زندگی گزاری گئی اضطراب میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رخسار ناظم آبادی صاحب نے فرمایا کہ جب تک جینا آتا ہے، جب تک جینا آتا ہے، تب تک موت آ جاتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رخسار ناظم آبادی صاحب کا ایک مطلع اور دو اشعار۔ رخسار ناظم آبادی صاحب نے فرمایا کہ دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، زہر جب چکھ کر خریدا جائے گا، دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، زہر جب چکھ کر خریدا جائے گا، سچ خریدا جائے گا مجبور سے، سچ خریدا جائے گا مجبور سے، اور جھوٹا محترم کہلائے گا۔ آج اگر روکا نہیں شیطان کو، آج اگر روکا نہیں شیطان کو، کل قبیلے کا خدا بن جائے گا۔ دیکھنا ایک دور ایسا آئے گا، زہر جب چکھ کر خریدا جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، یوم ولادت 22 اکتوبر۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ذکر خیر پڑوسی شاعر اور نثر نگار جناب جاوید ندیم صاحب۔ جناب جاوید ندیم صاحب نے اپنے فکر پارے میں فرمایا کہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، ہمیشہ خوش کہاں رہا جا سکتا ہے، اجالے کے پیچھے اندھیرا لگا ہے، تعاقب میں نسیم کے سموم بھی ہے جن پر اختیار نہیں، سفر میں مناظر دلکش سہی، گرد سفر سے تو بچا نہیں جا سکتا۔ جناب جاوید ندیم صاحب نے اپنے ایک اور فکر پارے میں تحریر فرمایا کہ اہل حق کا اقلیت میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ناکام ہیں، بلکہ ان کی قلت اس بات کی مظہر ہے
کہ اکثریت ناکام ہے۔ جناب جاوید ندیم صاحب کی انتہائی مختصر اور چھوٹی بہر کی غزل سماعت فرمائیے۔ مطلع ہے کہ زندگی خواب سی، زندگی خواب سی، بے بسی دیدنی، چھوڑیے بے رخی، عشق ہے سرخوشی، علم ہے روشنی، دل نگر تشنگی، وقت ہے ایک ندی، رات وہ رہ گئی، زندگی خواب سی، زندگی خواب سی، بے بسی دیدنی، چھوڑیے بے رخی، عشق ہے سرخوشی، علم ہے روشنی، دل نگر تشنگی، وقت ہے ایک ندی، بات وہ رہ گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جاوید ندیم صاحب، پڑوسی شاعر۔ ان کا یوم ولادت رہا 11 اکتوبر کو، اور سامعین اکرام 11 اکتوبر کو ایک اور سرگودھا کے شاعر اور صحافی کا بھی یوم ولادت رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے کہ عنوان سے ان کا پیج بھی موجود ہے فیس بک پر۔ ہماری مراد ہے جناب سید اشر نوید اشر صاحب سے۔ جناب اشر شاہ صاحب، سید اشر نوید اشر صاحب نے فرمایا کہ جان و دل کر دوں تیری نظر یہی خواہش ہے، جان و دل کر دوں تیری نظر یہی خواہش ہے، تیری مٹی کو سنواروں یوں ہی تا فصل بہار، جان و دل کر دوں تیری نظر یہی خواہش ہے، تیری مٹی کو سنواروں یوں ہی تا فصل بہار، اور تو رہے تا بقیامت یوں ہی پائندہ وطن، تو رہے تا بقیامت یوں ہی پائندہ وطن، اے وطن پاک وطن میں تیری حرمت کا نثار۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سید اشر نوید اشر یعنی اشر شاہ صاحب، سرگودھا، پاکستان۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سرفراز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ جناب عرفان خانی صاحب راول پنڈی پاکستان کے معروف شاعر جناب عرفان خانی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہے۔ سامعین اکرام
عرفان خانی صاحب سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. سرفراز بھائی، آپ کی محبت ہے جو آپ نے مجھے اس قابل جانا. میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. آثار کیا ملیں گے کسی خط و خال کے، آثار کیا ملیں گے کسی خد و خال کے، آثار کیا ملیں گے کسی خط و خال کے، آئینے خود اسیر ہیں اپنے جمال کے. کیا کہنے، واہ واہ واہ، آئینے خود اسیر ہیں اپنے جمال کے. واہ کیا کہنے. میں سو گیا تھا رات کو جس کی پناہ میں، میں سو گیا تھا رات کو جس کی پناہ میں، وہ شخص لے گیا میری آنکھیں نکال کے. کیا اچھا ہے، واہ 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 کیا کہنے. بادل نہ جانے کون سی جانب چلا گیا، بادل نہ جانے کون سی جانب چلا گیا، واہ بادل نہ جانے کون سی جانب چلا گیا. واہ واہ. اپنی مٹھاس دھان کے کھیتوں میں ڈال کے. کیا کہنے. اس میں ہوں ایسے علاقے میں بیٹھا ہوا ابھی کہ جہاں پر سگنلز بھی پرابلم ہو سکتی ہیں. جی جی ارشاد. تو شعر اور سنا دیتا ہوں آپ کو. جی عطا فرمائیے. ایک بوجھ تھا کہ جس کو اتارے چلے گئے، ایک بوجھ تھا کہ جس کو اتارے چلے گئے، ہم زندگی کو یوں ہی گزارے چلے گئے. کیا اچھا ہے، واہ 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 بہت عمدہ. ایک بوجھ تھا کہ جس کو اتارے چلے گئے، ہم زندگی کو یوں ہی گزارے چلے گئے. پہلے تو ایک شخص نے رستہ بدل لیا، پہلے تو ایک شخص نے رستہ بدل لیا، واہ. پہلے تو ایک شخص نے رستہ بدل لیا، پھر اس کے بعد چھوڑ کے سارے چلے گئے. واہ 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 کیا کہنے، کیا کہنے، بہت عمدہ. مقرر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پہلے تو ایک شخص نے رستہ بدل لیا، پھر اس کے بعد چھوڑ کے سارے چلے گئے. کیا کہنے، واہ 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 بہت عمدہ. جی اور کچھ عطا فرمائیے. جنگل بہت اداس تھا، جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، تتلی نے پر اتار دیے اپنے گھاس میں. کیا اچھا ہے، واہ 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 بہت عمدہ. جنگل بہت اداس تھا رنگوں کی آس میں، تتلی نے پر اتار دیے اپنے گھاس میں. واہ. اس نے تو صرف کھال اتاری تھی جسم سے، اس نے تو صرف کھال اتاری تھی جسم سے، واہ. کیڑوں نے گھر بنا لیے ہیں میرے ماس میں. کیا بات ہے، کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ. شعر سنیے کہ دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں، دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں، دریا کو پی گیا ہے فقط ایک گھونٹ میں. صحرا کی تشنگی تھی سمندر کی پیاس میں. واہ 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 کیا کہنے، کیا کہنے، بہت عمدہ. صحرا کی تشنگی تھی سمندر کی پیاس میں. واہ. پتھر کا خوف ایسا تھا کہ ٹوٹنے لگے، پتھر کا خوف ایسا تھا کہ ٹوٹنے لگے، واہ. پتھر کا خوف ایسا تھا کہ ٹوٹنے لگے. رکھے تھے جتنے پھول سجا کر گلاس میں. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 بہت اچھے. عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے، عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے، عرفان اپنے زخم چھپانے کے واسطے لپٹا ہوا ہے
जिस्म लहू के लिबास में। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जनाब, आपने न सिर्फ कीमती वक्त से नवाजा बल्कि अपने उम्दा कलाम से भी नवाजा। बेहद शुक्रिया जनाब इरफान खानी साहब, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़ नासिर। सामीन इकराम, हमारे साथ ऑनलाइन थे जनाब इरफान खानी साहब, रावलपिंडी पाकिस्तान के शायर इरफान खानी साहब, बेहद शुक्रिया। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है इटली में मुकीम नौजवान पाकिस्तानी नजात शायर जनाब कामरान सईद खान साहब। जनाब कामरान सईद खान साहब, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम साहब। कैसे मिजाज हैं जनाब के? सर आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र। सलामत रहिए, आबाद रहिए। सामीन इकराम, अहद हाजिर के नौजवान शायर जनाब कामरान सईद खान साहब, आइए इनसे इनका ताज़ा कलाम सुनने की सादत हासिल करते हैं। जी जनाब कामरान सईद खान साहब, इरशाद फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि तुम्हारी याद के आंखों में मोती झूल जाते हैं, तुम्हारी याद के आंखों में मोती झूल जाते हैं, झूल जाते हैं। वाह। तुम्हारी याद आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। और सुझाई कुछ नहीं देता तुम्हारी याद में खोकर, सुझाई कुछ नहीं देता तुम्हारी याद में खोकर, बदल जाते हैं सब लम्हे बदल मामूल जाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश आप। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। इसलिए भी है वतन तुझसे मोहब्बत की है, इसलिए भी है वतन तुझसे मोहब्बत की है, मेरे अजदाद ने तेरे लिए हिजरत की है। इसलिए भी ऐ वतन तुझसे मोहब्बत की है, मेरे अजदाद ने तेरे लिए हिजरत की है। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम, इस शेर के खालिक अहद हाजिर के नौजवान शायर और टेलीविज़न एंकर पर्सन मजमूए कलाम मोहब्बत रास्ते में है के खालिक शायर जनाब वजीह सानी साहब। जनाब वजीह सानी साहब ने अपने मजमूए कलाम मोहब्बत रास्ते में है में फरमाया कि इश्क का लगता है उसके दिल पर गहरा घाव है, इश्क का लगता है उसके दिल पर गहरा घाव है, जब ही उसकी गुफ्तगू में इस कदर ठहराव है। इश्क का लगता है उसके दिल पर गहरा घाव है, जब ही उसकी गुफ्तगू में इस कदर ठहराव है। दोस्तों की जिद थी कि तुमसे मोहब्बत है मुझे, दोस्तों की जिद थी
کہ تم سے محبت ہے مجھے، اب بتاؤ کیا میں کہتا، کہہ دیا ہاں جاؤ ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب وجیح ثانی صاحب، مجموعہ کلام محبت راستے میں ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کا آخری مرحلہ، اجازت چاہنے سے قبل یہ چند اشعار اور آپ کی سماعت کی حاضر عہد حاضر کے شعراء کرام۔ رات تنہا تھی میرے ساتھ مگر مہکی رہی، رات تنہا تھی میرے ساتھ مگر مہکی رہی، موج در موج اس آواز کے جادو آئے، رات تنہا تھی میرے ساتھ مگر مہکی رہی، موج در موج اس آواز کے جادو آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ عائلہ طاہر صاحبہ۔ عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ، فرمایا کہ تمہارے صحن کا پیپل عزیز ہے ورنہ، تمہارے صحن کا پیپل عزیز ہے ورنہ، ہر ایک پیڑ سے میں گفتگو نہیں کرتی، تمہارے صحن کا پیپل عزیز ہے ورنہ، ہر ایک پیڑ سے میں گفتگو نہیں کرتی۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ کومل جویا صاحبہ۔ عہد حاضر کے اردو اور پشتو ادب کے شاعر اور معروف ریڈیو پریزنٹر جناب غنی الرحمن انجم صاحب، فرمایا غنی الرحمن انجم صاحب نے کہ زندگی تلخ حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں، زندگی تلخ حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک ہجرت پس ہجرت ہے اور کچھ بھی نہیں، زندگی تلخ حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں، ایک ہجرت پس ہجرت ہے اور کچھ بھی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں محبت ہے مگر میں یہ کہوں، لوگ کہتے ہیں محبت ہے مگر میں یہ کہوں، بندہ بندے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب غنی الرحمن انجم صاحب۔ جناب واحد راضی صاحب بدم نگار ادب پاکستان کے معروف شاعر واحد راضی صاحب نے فرمایا کہ وہ سخن فہم تو نہیں لیکن وہ سخن فہم تو نہیں لیکن بس میری بات سمجھ لیتا ہے،
وہ سخن فہم تو نہیں لیکن بس میری بات سمجھ لیتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے جناب واحد راضی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آج کے پروگرام میں کچھ آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ شاعر آن لائن، کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ حالیہ وبا کے سلسلے میں احتیاط برتنا ضروری ہے، لہذا احتیاط برتیے۔ جناب شبیر نازش صاحب کے اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، جو جہاں ہے وہیں قیام کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شبیر نازش صاحب، اور اس دعائیہ شعر کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ احمد مدینی قاسمی صاحب کا دعائیہ شعر کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان